السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب زدنی علما رب زدنی علما نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم۔ آج ہم نے سیشن کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ، اور آج کی جو سبب ہے وہ بہت زبردست، مطلب آپ انشاءاللہ بہت انجوائے کرنے والے ہیں۔ بس جو ہمیشہ میں ایک نیت کی بات کرتا ہوں، اخلاص نیت، پازیٹیو انٹینشنز، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تمام احادیث کی کتابوں میں سب سے پہلی بات یہی لکھی ہوتی ہے کہ آپ کی اگر نیت اچھی ہے، آپ کی نیت میں اخلاص ہے، تو چیزیں آٹومیٹکلی اچھی ہونے لگ جاتی ہیں۔ دیکھیں، انسان کمزور ہے، انسان بعض اوقات بہت سے ایسی چیزیں جو سوچتا ہے لیکن نہیں کر پاتا، تو اللہ رب العزت نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ایک بات بولی کہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ اگر آپ کے ذریعے کسی کو ہدایت مل جاتی ہے تو آپ کوشش ضرور کریں۔ تو سب سے پہلے آپ علم سیکھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اس کے بعد آپ دوسروں تک پہنچانے کی اور دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ بنیں۔ دیکھیں، میں ایک بندہ ہوں، میں ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا، آپ کا سرکل آف انفلوئنس الگ ہے، ہر بندے کا سرکل آف انفلوئنس الگ ہے۔ آپ کی، میری، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ تو نمبر ون نیت ہونی چاہیے کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ اس لیے جو ہم علم سیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں بہتری پیدا کرنا چاہتے ہیں، رزق میں برکت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری نیت یہ ہوتی ہے ہم دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ دوسروں کی اصلاح کا سبب بنے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اسباب غنا ہم نے 20 تک کر لیے تھے، اور حج کرنا کا جو سبب تھا ہم نے کور کر لیا تھا۔ اسباب غنا نمبر 20، وہ اسباب جن سے غنی ہوتا ہے انسان، جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اسباب فقر اور اسباب غنا، آج کل ہمارے اسباب غنا چل رہے ہیں۔ تو اسباب غنا جو ہیں ایسے سبب ہیں جس سے انسان غنی ہوتا ہے، جس سے انسان جو ہے وہ اس کی زندگی میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو وہ عمل جو ہے آج ہم کور کریں گے انشاءاللہ۔ لمبے لمبے ہیں، کافی ڈیپتھ میں ہیں، بہت غور سے سنیے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا گو ہے کہ اللہ پاک آپ کے علم میں، میرے علم میں، ہم سب کے علم میں بہت زیادہ جو ہے وہ اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو آج کے سیشن سے بہت زیادہ فائدہ ہو۔ سب سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اچھا، اس میں سب سے پہلی جو ایک بڑی اہم بات کرتا ہوں وہ یہ ہے آئیڈینٹیفیکیشن۔ جب تک انسان کاز کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کرتا نا، اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے اور میں نے کرنی ہے نا، وہ ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف دا روٹ کاز۔ مطلب آئیڈینٹیفیکیشن کہ آپ گناہ جو ہے وہ آپ سے گناہ ہو رہا ہے۔ اکثر لوگوں سے پوچھو نا کہ آپ نے گناہ کیا، یہ جو آپ نے کیا نا یہ گناہ کا کام ہے، کہ اچھا اس میں بھی کوئی گناہ ہے؟ تو ہم بہت سارے ایسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں جس سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ گناہ ہے یا نہیں۔ جب گناہ کا آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہیں ہو رہی کہ گناہ ہوا ہے، تو پھر توبہ کیسے مانگیں گے؟ ہے نا؟ توبہ کیسے کریں گے؟ توبہ کرنے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے واقعتاً گناہ کیا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ آپ سے گناہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ اس کی معافی مانگو۔ اب آپ دن رات، اب آپ بولو یار آج پورا دن گزر گیا، مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، نہیں بھائی، ایسا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ ایسے گناہ ہیں جو ہم سے دانستہ طور پہ ہم کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے گناہ ہیں جو غیر دانستہ طور پہ سر انجام ہو رہے ہیں، جو ہم سوچ نہیں رہے لیکن وہ ہم سے ہو رہے ہیں۔ تو اس کیس میں ہمیں کیا چاہیے کہ ہم مستقل اپنا جائزہ لیں، ہم مستقل اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہم سے پورے دن میں کیا گناہ ہوئے۔ اچھا، حقوق اللہ والے جو گناہ ہیں نا، جس میں اللہ کے حقوق ہیں، وہ اللہ سے ہم ڈائریکٹ معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن جس میں لوگوں کے حقوق ہیں اس کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے کہ جس کے جو ہے وہ کسی حق میں کوتاہی کر دی ہے، کسی کی حق تلفی کر دی، تو مجھے کم سے کم پتہ تو چلے کہ میں نے ایسا کیا ہے، میرے دل و دماغ کھول دے کہ مجھے پتہ ہو کہ میں نے کسی کے ساتھ ناجائز تو نہیں کیا۔ تو پھر اس کے بعد آپ ان بندوں سے، ان لوگوں سے بھی معافی مانگیں، تب جا کے صحیح سے معافی ہو۔ لیکن یہاں پر سب سے زیادہ یہ جو سبب ہے اس کا فوکس اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ اس کا مطلب یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والا سبب ہے کہ دن رات آپ نے معافی مانگنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے 9 دنیاوی فوائد ہیں، جس میں ایک آپ کے سامنے جو ہے وہ ہائی لائٹڈ ہے، جو مفتی صاحب نے ہمیں بتایا تھا۔ کئی اور بھی ہیں، اس کے اوپر بہت کتابوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا سبب نہیں ہے، یہ بہت بڑا سبب ہے، اس پہ کتابوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن ہم ایک لمیٹڈ انفارمیشن کور کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو کام ہے
وہ ہے اس میں تمام اسباب کو ایک جگہ گیدر کرنا، نہ کہ اس پہ پوری پوری گھنٹوں پہ بات کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سب سے پہلی جو ایک بات مفتی صاحب نے عرض کی تھی وہ تھی اموال۔ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے کئی فوائد احادیث میں آتے ہیں، اس میں سب سے بڑا فوائد سب سے بڑا فائدہ جس کی وجہ سے یہ سبب یہاں موجود ہے وہ ہے اموال میں برکت۔ اس میں صرف مال نہیں بلکہ اور بہت کچھ بھی شامل ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اسباب رزق میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ ہمارا خالی مال ہی ہمارا رزق نہیں ہے، بلکہ ہماری عزت، ہمارا علم، ہمارا عمل، ہماری صحت، بہت بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رزق کے دائرے میں شمار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت سے جو ہے ہم الگ الگ قسم کا جو ہے رزق مانگے کہ اللہ رب العزت تمام قسم کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ خالی دنیاوی مال میرے لیے کافی نہیں ہو، بلکہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، مال کے علاوہ سکون میری زندگی میں ہو، صحت ہو، جہاں میں جاؤں وہاں عزت ہو، علم ہو، نفع دینے والا علم ہو، میری زندگی میں عمل آئے، بہت ساری چیزیں رزق۔ تو یہ سورۃ النور سے جو ہے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اس سبب سے اموال ملنا اتنا پکا ہے جتنا قرآن پکا ہے۔ اچھا، یہ نا مفتی صاحب کا ایک انداز تھا بیان کرنے کا جب ہم کورس کر رہے تھے، کہ وہ ہر اس سبب پہ ایمفسس زیادہ پلیس کر رہے ہوتے، جس پہ وہ ایمفسس زیادہ دینا چاہتے تھے نا، اس میں وہ یہ بات مینشن کرتے تھے کہ اس سبب سے اموال مطلب مال ملنا اتنا پکا ہے جتنا قرآن پکا ہے۔ اب قرآن کے برحق ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، الحمدللہ قرآن تو ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا پکا ہے، کتنا سچا ہے، بس اب سمجھ لیں کہ اس سبب سے بھی رزق ملنا اتنا ہی پکا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے نا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سوچے بھی استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ مختلف قسم کے استغفار ہے، بہت آسان والا استغفار ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اکثر جب رمضان میں داخل ہوتے ہیں تو سیکنڈ اشیاء کی دعا بھی ہے نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آسان سی دعا، اس کو معمول بنا دیں، تھوڑا اچھا والا استغفار پڑھیں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ سے مستقل جو ہے وہ مانگیں۔ اچھا، اس کی کثرت کے فائدے کیا ہیں پتہ ہے؟ اس کے کثرت میں آتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی تنگی ہے، آپ کو نا کوئی چیز بہت بے چین کر رہی ہے، بہت بہت زیادہ بے چین کر رہی ہے، آپ کو کوئی دل آپ کا گھٹ رہا ہے کسی چیز سے، آپ استغفار پڑھنا شروع کر دو، پورا دن نہ استغفار اپنی زبان پہ رکھو، آپ دیکھو آپ کو کتنی راحت ملے گی۔ تو کسی بھی تنگی میں آپ ہو، کسی پریشانی میں ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، استغفار کی کثرت پر انشاءاللہ اس تنگی سے نکل جاؤ۔ اور اسی طرح آپ کو اللہ پاک، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ پاک استغفار کثرت میں سے کرنے والوں کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار نا مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے یہ بات سن کر کہ میرا دل چاہتا ہے میں بار بار یہ الفاظ بولوں، اللہ پاک وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب ذرا امیجن کریں یہ بات، مطلب آپ خالی امیجن کریں، ہمیں اف آئی گو بیک فیو ایئرس بیک، تو ایک جو رزق کا ذریعہ، جو میں نے اللہ نے جن چیزوں کو رزق کا ذریعہ بنایا وہ میں نے امیجن نہیں کی تھی، وہ میں نے سوچی نہیں تھی، اللہ نے ان جگہوں کو اللہ نے رزق کا ذریعہ بنا دیا۔ اچھا، جب میں یہ کورس کر رہا تھا کمال کی بات ہے کہ اللہ کا شکر ہے فائنینشیل سیٹل تھا، فائنینشیل سیٹلمنٹ تھی، مطلب فائنینشیلی سیٹل تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب میں نے رزق میں ماڈل کیا، میں نے کہا رزق میں کہہ رہے کہ رزق بڑھے گا، میں نے کہا اللہ کا شکر، رزق تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے یار، اچھا کھاتے پیتے ہیں، سب کچھ اچھا ہے۔ لیکن جب میں نے یہ کورس کیا تو میں نے اس کے بعد کچھ الگ ہی معجزات اپنی زندگی میں ہوتے دیکھے، کچھ الگ ہی انقلاب برپا ہوتے دیکھے، ایسی چیزیں آئیں، دماغوں میں چینج آیا، معاملات میں چینج آیا، ماحول میں چینج آیا، صحت میں چینج آیا، بہت ساری چیزوں میں چینج آنا شروع ہو۔ اور یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ اچھی اچھی باتوں پہ عمل کرنے سے۔ یہ دیکھیں مفتی صاحب نے کیا کام کیا، یہ سب قرآن حدیث ہمیں سکھاتا ہے، مفتی صاحب نے تمام اسباب کو ایک جگہ گیدر کر لیا، مفتی صاحب نے ہمیں ایک جگہ گیدر کر کے بتا دیا، اور یہ بہترین سا ایک کورس جو ہے وہ آپ سمجھ لیں بن گیا ہے، جس پہ اب عمل کرنے سے آپ کی زندگی کی کایا پلٹ سکتی ہے، دنیا اور آخرت کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ تو یہ مال اس کو ملے گا، اموال ملنا اتنا پکا ہے جتنا قرآن پکا ہے۔ تو آپ یقین کریں جب کب بھی آپ رزق چاہتے ہیں چلتے پھرتے استغفار کریں، بہت اچھا ذکر ہے، یہ مال اس کو ملے گا جو صحیح نیت کرنے والا ہو۔ اچھا، نیت کیا ہے؟ میں پہلے بھی مینشن کر چکا ہوں، بھائی آپ مال کیوں چاہتے ہیں، آپ کی کیا نیت ہے؟ اب ذرا تھوڑا اپنے آپ کو ٹٹولیں، تھوڑا اپنا محاسبہ لیں، واٹ از دا پرائمری ریزن وائی ڈو یو وانٹ مور ویلتھ؟ اچھا دیکھیں، نمبر ون، ہماری شارٹ سائڈڈ اپروچ ہمیں مال میں خالی پیسے دکھاتی۔ ایک تو بات سمجھ آ گئی کہ ہمارے لیے صرف یہ نہیں ہے مال، بلکہ صحت بھی ہے، عزت بھی ہے۔ تو ہم عزت کیوں چاہتے ہیں؟ ہر کوئی عزت چاہتا ہے۔ ہم کیوں صحت چاہتے ہیں؟ تاکہ یار بیمار نہ ہو، تکلیف نہ ہو، سکون سے زندگی کا مزہ لے سکیں، ہے نا؟ تو ہماری زندگی میں ہر 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 پازیٹیو اسپیکٹ کے حوالے سے جو ہے نا ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں اللہ مال اچھا دیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری نیت، مسجدیں بنوائیں گے، مدارس بنوائیں گے،
لوگوں کو فری تعلیم دیں گے، جو غریب مسکین غربا لوگ ہوں گے ان کی مدد کریں گے، ہاں اچھی پازیٹیو انٹینشن، ہاں اپنے آپ کو آپ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، ہمیشہ جو ہے وہ حلال رزق کھانے کا ذریعہ بنیں گے، اپنے اولاد کو حلال رزق کمائیں گے، یہ بھی اپنے اولاد کو حلال رزق کھلائیں گے، یہ سب بھی اچھی اچھی نیت ہے۔ صحت اچھی ہوگی تو کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ پارٹی کریں گے۔ صحت اچھی ہوگی تو گھومیں گے پھریں گے، نائٹ نائٹ منائیں گے، نائٹ پارٹیز کریں گے، کیا کریں گے؟ نہیں، نیت کیا ہے؟ صحت اچھی ہوگی اللہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھوں گا، اللہ تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگوں گا، اللہ پاک آپ کے مقبول بندوں میں شامل ہوں گا، آپ کے لوگوں کی خدمت کروں گا، لوگوں کے کام آؤں گا، اور فزیکلی بھی اپنے آپ کو دین میں لگاؤں گا، اپنا وقت بھی دین میں لگاؤں گا۔ نیت تو کریں نا، نیت تو کریں، کیا نیت ہے آپ کی؟ مطلب کیوں صحت چاہتے؟ عزت ملے گی تو کیا کریں گے؟ اگر اللہ عزت ملے گی تو اس کو بھی دین کی فیور کے لیے یوز کروں گا، کہ لوگ میری جب بات سنیں گے تو اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ میں یقیناً ایسی باتیں کروں گا جس سے قرآن اور حدیث لوگوں کے دلوں میں اترے۔ نیت تو کریں نا، مطلب نیت کیا ہے آپ کی؟ نیت کیا ہے؟ کیوں چاہتے ہو رزق؟ تو اچھی اچھی نیتیں کر لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور جو یہ نیتیں کرے گا اس کے لیے گناہوں کا معافی مانگنا رزق کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو صحیح نیت کیا ہے بھائی؟ ان اموال کو انشاءاللہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی میں اور گناہ کے کاموں میں استعمال نہیں کروں گا۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں کسی بھی، وہ کہتے ہیں نا، نیکیاں کم کرنا خطرناک ہے یا گناہ، نیکیاں نیکیاں کم کرنا خطرناک ہے یا گناہ کم کرنا خطرناک ہے؟ الفاظ کو چناؤ صحیح نہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ بہت ساری نیکیاں کرو اور دوسرا آپشن آپ کے پاس ہے کہ آپ گناہوں سے بچو، تو زیادہ بہتر کیا چیز ہے؟ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ لیکیج کو بند کرنا یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے، اولین ترجیح، سب سے زیادہ ترجیح والی چیز ہے گناہوں سے بچنا۔ اگر آپ کے پاس نوافل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، نفلی روزے رکھنے کا ٹائم نہیں ہے، اگر آپ کے پاس بہت زیادہ صدقات دینے کا پیسہ نہیں، کوئی بات نہیں، صرف اور صرف اللہ نے جو آپ سے سب سے زیادہ مانگا ہے نا، وہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کرنا۔ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا کیا چیز گناہ ہے۔ ہم میں تقریباً بڑے بڑے گناہ جانتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دانستہ طور پہ ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں اور دین کا علم سیکھیں گے، انشاءاللہ وہ بھی ریکٹیفائی ہوگی۔ the more I am getting closer to deen, I am identifying کہ ہماری زندگی پاس میں کتنی غفلت میں رہی، ہم نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں یار، اللہ توفیق دے رہے نا، نیت اچھی تھی نا، اللہ توفیق دے رہے، اب زندگی میں بہتری آ رہی، بہتری آ رہی، آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ نیت کیا ہے بھائی؟ ان اموال کو انشاءاللہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی میں اور گناہ کے کاموں میں استعمال نہیں کریں گے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ مین بات ہے کہ گناہوں سے بچانا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ دل ہی دل میں معافی مانگیں اور کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں، ہاں بھائی کیا سین ہے، آج تو میں معافی مانگ رہا ہوں اللہ سے، دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے معافی مانگیں اور ایسے مانگیں کہ صرف اللہ کو پتا ہو اور آپ کو پتا ہو، دل دل میں کریں، دنیا کو بتانے کی جتلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں اخلاص نیت، کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ سبب تمام اسباب کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے، یہ سبب اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا کہ اللہ کا بہت پسندیدہ سبب ہے یہ۔ اور جتنے دیگر اسباب ہم نے پڑھے ہیں نا، ان سب سے بھی اگر آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بنیادی بات ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں اور گناہوں پر اللہ سے معافی مانگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کے مطابق کبھی کبھار سجدے میں یہ پڑھ کر بھی معافی مانگی جا سکتی۔ اب ایک دعا ہے جو اس میں لکھی ہوئی ہے، جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کے مطابق ہمیں یہ دعا بھی اور یہ الفاظ بھی پڑھنے چاہیے، جو کہ سورہ قصص میں آتے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 16، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ ربی انی، ربی مطلب میرے رب، اے میرے رب، انی بے شک میں، ظلم کیا اپنے اوپر، نفسی اپنے نفس پر، فاغفر لی پس تو میری مغفرت فرما، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، پس آپ مجھے بخش دیجئے، میری مغفرت فرما دیجئے، مجھے بخش دیجئے۔ الفاظ دیکھیں نا کتنی پیاری دعائیں، کیسی جامع دعائیں، یاد کر لیں، یاد کر لیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، یاد کر لیں بھائی، ایک نہ ایک دعا روزانہ یاد کرنی چاہیے نا، روزانہ تو یاد نہیں کرتے، تو کچھ تو یاد کریں، کوشش کریں، ابھی یاد کر لیں انشاءاللہ۔ کیا دعا ہے بھائی؟ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میں نے ظلم کیا نفسی اپنے نفس پر، فاغفر لی بس آپ میری مغفرت فرما دیجئے۔ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، تو سجدے میں کبھی جو ہے یہ دعا پڑھ کر اپنی مغفرت طلب کر لیں، انشاءاللہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ ایک دفعہ ویسے تو باقاعدگی سے کوشش کریں کرنے کی، لیکن اگر ایک دفعہ بھی انٹینشنلی یاد کر کے عمل کر لیا تو کم سے کم اللہ کو یہ بول سکتے ہیں کہ میں نے اپنے علم پہ عمل کیا ہے، کیونکہ آپ سے سوال ہوگا اپنے علم پہ کتنا عمل کیا۔ اللہ بہت کوشش کرتا تھا، بھول جاتا تھا، کوئی بات نہیں، ایک دفعہ جب سیکھا تھا جب تو عمل کیا تھا نا، چل بھائی تیری بخشش ہے،
چل بھائی تیری نجات ہے. اللہ پاک ہمیں کلمے والی موت نصیب فرمائے, اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے. یہ چھوٹے وہ کہتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا سمجھ کے چھوڑو نہیں, چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کے کرو. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اضافی بات, اچھا بھی اضافی بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی, اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو میں نے پہلے بھی لیکچر میں یہ بات کہی تھی, میں پھر اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اضافی بات یہ ہے کہ روزانہ 27 مرتبہ تمام مومنین اور مومنات کے لیے گناہوں کی معافی طلب کرنا. ابھی اس کو میں ریٹن فارم میں لے آیا ہوں, پہلے میں نے الفاظ میں یہ بات بول چکا ہوں. روزانہ 27 مرتبہ تمام مومنین اور مومنات کے لیے گناہوں سے معافی طلب کرنا. روزانہ 27 مرتبہ تمام مومنین اور مومنات کے لیے گناہوں کی معافی طلب کرنا. حدیث میں 27 کا فگر ہے. روزانہ ایک بار یہ 27 مرتبہ ضرور پڑھ لیں, اور دعا میں نے پہلے بتائی بھی تھی, اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اس کی بھی اسکرین شاٹ لے لیں. اور یہ میں نے پہلے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں نا, اللہ کے ولی اللہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں نا, تو آپ اپنی مغفرت تو مانگے ہی مانگے, اور آپ تمام مومنین, تمام مومنات, تمام مسلمین, تمام مسلمات سب کی بخشش مانگے. پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے کیسے مقرب بندے نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے. اللہم اغفر لی, اے اللہ میری مغفرت فرما دے, وللمؤمنین والمؤمنات, اور تمام مومن مردوں کی اور تمام مومن عورتوں کی, والمسلمین والمسلمات, اور تمام مسلمان عورتیں اور تمام اور تمام مسلمان مرد اور تمام مسلمان عورتیں. اے اللہ مجھے بھی بخش دیجیے, اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو, اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بھی بخش دیجیے. بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کیونکہ الفاظ اس کے نہیں ہیں, لیکن اس کا کانٹیکس یہ ہے جس کے بیسس پہ پتہ لگ رہا ہے کہ اینڈ میں ان کی بھی ہم بخشش مانگ رہے ہیں. تو یہ دعا بھی اس کا اسکرین شاٹ سیو کر لیں, اور یہ بھی معمول بنا لیں کہ روزانہ 27 مرتبہ جو ہے آپ مومن مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گے انشاءاللہ. یہ ایک ایسا خاص بابرکت عمل ہے جس کے کرنے سے نہ صرف کرنے والے کو رزق ملتا ہے بلکہ دوسرے زمین والوں کو بھی رزق دیا جاتا ہے. ایسا کرنے والا اللہ کا مقرب اور خاص بن جاتا ہے. یہ ایک ایسا خاص عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نہ صرف کرنے والے کو رزق ملتا ہے, جیسے آپ یہ عمل کریں گے نا تو اللہ پاک آپ کو مقرب بندوں میں شامل کریں گے, آپ کو تو رزق ملے گا ہی ملے گا, بلکہ جو دوسرے زمین والے ہیں ان کو بھی رزق دیا جائے گا. وہ کہتے ہیں نا, جب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک بھی ایمان والا زمین پہ موجود ہے. جب ایک بھی ایمان والا اللہ اللہ کرنے والا دنیا میں موجود نہیں ہوگا نا, تب قیامت برپا ہو جائے گی. اللہ کہے گا بس اس کائنات کا کوئی مقصد نہیں بچتا, پھر قیامت آ جائے گی اور یہ دنیا فنا ہو جائے گی. تو جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے یہ دنیا سلامت ہے. اس کا مطلب اللہ پاک نے یہ دنیا بنائی اللہ اللہ کرنے والوں کے لیے. اللہ نے کہا نا کہ میں نے جنوں اس کو بنایا اس لیے کہ وہ میری کیا کریں, وہ میری عبادت کریں. تو اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے وہ بندہ جو اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرے, اللہ پاک سے معافی مانگے, اللہ سے جڑا رہے. لہٰذا اگر ہم دوسروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے اللہ کے خاص اور مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے. ایسا کرنے والا اللہ کا مقرب اور خاص بن جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی اپنا خاص اور مقرب بنائے. نیت کر کے یہ دعا اسکرین شاٹ بھی لے لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں. ابھی سیشن میں بیٹھے بیٹھے اس کو 27 دفعہ پڑھ لیں. آج سے شروع کر دیں, کل کرے سو آج کر, آج کرے سو اب, ابھی سے امپلیمنٹ کر دیں انشاءاللہ. اللہ پاک اس کی بہترین برکات آپ کو نصیب فرمائیں گے. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات روزانہ 27 مرتبہ پڑھنے کا معمول کر لیں انشاءاللہ. یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو 21واں سبب ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. 22 22واں اسباب غنا, حدیث شریف کا علم حاصل کرنا. کیوں بھائی حدیث شریف کا علم حاصل کرنا اتنا قیمتی؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے احکامات, اللہ نے جو قرآن میں احکامات نازل فرمائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا, ہمارے لیے بہترین آئیڈیل بنا کے بھیجا, ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنا کے بھیجا کہ جس کی زندگی پر عمل کرنے سے ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی. تو یہ تمام تر باتیں جو میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ کہاں موجود ہے؟ ان کا ذخیرہ جو ہے احادیث کی شکل میں موجود ہے. اور یہاں دیکھیں مفتی صاحب نے ایک فیکٹ بھی بتایا کہ تقریباً 40,000 مستند احادیث کا ذخیرہ موجود ہے. 40,000 مستند احادیث کا ذخیرہ موجود ہے. بڑی بڑی کتابیں اگر آپ دیکھتے ہیں, صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم ہے, اس میں آئی تھنک 5,000 سے لے کر 10,000 تک کا حدیث ہوتی ہیں. اس طرح الگ الگ کر کے 40,000 40,000 مستند احادیث کا ذخیرہ موجود ہے. اس کے علاوہ ایسی کتنی احادیث ہیں جس میں خالی ہلکا سا, اچھا ہم سمجھتے ہیں نا, ابھی میں نے ایک حدیث کا کورس بھی کیا تھا تو میں نے اس میں یہ بات بھی سیکھی کہ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ضعیف احادیث پہ عمل نہیں کرنا. آپ کو پتہ ہے ضعیف حدیث کس وجہ سے ضعیف ہوتی ہے؟ اگر مثال ہے کہ راوی بیان کرنے والا
اگر راوی بیان کرنے والا جو ہے اس کے اندر کوئی ایک خامی نظر آ گئی، مثال اس کھڑے ہو کے پانی پیتا ہوا نظر آ گیا وہ، تو اس میں کوئی ایسا عمل نظر آ گیا جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ یار یہ جو ہے یہ تو اچھی بات نہیں ہے، یہ مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو بس اس کی بات کو رد کر دیا گیا، رد نہیں کیا، اس کو ضعیف کہہ دیا گیا۔ تو جو سب سے ٹاپ لیول کی حدیث ہوتی ہے نا صحیح، اس کے بعد پھر لیول ہے حسن کا، تو یہ تو وہ ہوتی ہیں صحیح حدیث، تو وہ ہوتی ہے جس میں کامل الضبط بھی ہو، مطلب اس کا قوت، یاد رکھنے کی قوت بھی زبردست ہو راوی کی، اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر سارے اچھے پیریمیٹرز مل رہے ہوں، ساری چیزیں اچھی ہوں، بہت تقوی والے ہوں، بہت ایماندار ہوں، اور بہت سارے پیریمیٹرز ملتے تو جا کے صحیح بنتی۔ اور چھوٹا سا بھی مسئلہ آ جاتا ہے نا، مطلب آج کے زمانے میں تو ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا بندہ مل سکتا ہے، وہ صحابہ کا دور تھا، رسول اللہ کا دور تھا جس کے اندر ایسے لوگ موجود تھے۔ آج تو فتنے کی دنیا ایسی ہے کہ ایسے ایسے کام ہم سب کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر کوئی بات کریں گے تو ہم وہ اگر پیریمیٹر سیٹ کریں گے جو اس وقت امام بخاری نے، امام مسلم نے سیٹ کیے تھے، تو آج تو اللہ ہی ہمارا حافظ الامان والحفیظ یہی کہہ سکتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ جو ضعیف حدیث بھی ہوتی ہے اس کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے، اس کو آپ نے کسی نہ کسی دائرے میں فضائل کے اعتبار سے، سنت کے عمل میں آپ لے سکتے ہیں اس کو۔ ہاں البتہ کچھ مسائل جو اخذ کرنے ہوتے ہیں وہ صحیح اور حسن احادیث وغیرہ سے لیتے ہیں، پھر اس کی ٹیکنیکل باتوں میں نہیں جاؤں گا، میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ حدیث کا 40,000 مستند احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، اور کم سے کم 40 احادیث کو یاد کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، یہ نا حدیث میں اس کی خاص فضیلت ہے، 40 حدیث کو یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ دیکھیں یاد کرنا کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف یاد کر لیا تو زندگی کی کایا پلٹ گئی، جیسے حافظ قرآن ہے، حفظ کر لیا، اچھا بھائی حفظ کر لیا تو بہت ساری جو ہے وہ فضیلتیں مل جائیں گی۔ دیکھیں حفظ کرنا ایک پارٹ ہے، قرآن کو حفظ کرنا، اس کے بعد اس کو سمجھنا، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، بہت سارے قرآن کے حق ہیں، اس میں ایک حق یہ ہے کہ اس کو یاد کیا جائے۔ اور ابھی اگر آپ کے پاس آپشن ہے، مثال ہے، اب آپ بولیں کہ یار میں حفظ تو نہیں کر سکتا، میں تو بہت بڑا ہو گیا ہوں، یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ زندگی میں، عملی زندگی میں قرآن کے احکامات کو لانا شروع کر دیں، آپ دیکھیں انشاءاللہ 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 آپ کو تمام برکات محسوس ہوں گی جو کہ ایک انسان کو، ایک مسلمان مومن کو ہونی چاہیے۔ تو اب کچھ علماء کرام کو میں نے یہ تک ایک جگہ میں ایک محفل میں گیا تو ایک عالم دین بیان کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس آپشن ہے اس وقت آپ حفظ نہیں کر سکتے ہو، تو آپ یہ سمجھ لو کہ اس وقت علم سیکھنا زیادہ ضروری ہے حفظ سے، کیونکہ پہلے زمانہ ایسا تھا جس میں حافظ نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن آج ایک ایک مسجد میں اتنے اتنے حافظ ہوتے ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ حافظ، اگر 4 حافظ چاہیے تو 40 حافظ موجود ہیں، اتنی کثرت سے ماشاءاللہ حافظ موجود ہیں۔ تو حافظوں کی ضرورت اب اتنی نہیں ہے، زیادہ ضرورت ہے ایسے مسلمانوں کی جو اپنی زندگی میں جو عمل کرنے والے ہوں، جو اپنی زندگی میں اسلامی شریعت کو اپنانے والے ہوں، ایسے لوگوں کی ضرورت زیادہ ہے، اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ اچھا حدیث شریف کا علم حاصل کرنا، تو آپ کوئی نہ کوئی حدیث پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں، چھوٹی چھوٹی حدیث، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگر ہمیں اللہ پاک نے صحت، ایمان، تندرستی عطا فرمایا، آگے انشاءاللہ زندگی دی، تو انشاءاللہ ہم آگے حدیث کا بھی کوئی سلسلہ نکالیں گے، کوئی نہ کوئی حدیث آپ سے شیئر کریں گے، تاکہ انشاءاللہ ہمارے حدیث کا ذخیرہ مضبوط ہو، اور ہمیں جو ہے وہ حدیث پہ مزید، کیونکہ حدیثیں تو بہت سارے آپ سے شیئر کر ہی رہا ہوتا ہوں، اگر اس کورس کو بھی ہم جائزہ لیں تو آپ ذرا حساب لگائیں تو کتنی حدیثیں ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لی ہیں، یا کچھ باتیں جو ہم کر رہے تھے وہ حدیث کا مفہوم ہی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس کورس پہ بھی عمل کرتے ہیں تو آپ کئی احادیث پہ آلریڈی عمل کر رہے ہیں، بٹ خاص فار دا سیک آف لرننگ احادیث، اس کی کوئی بات ہی الگ ہے، اس کی تو کلاس ہی الگ ہے۔ تو آپ نیت کریں انشاءاللہ کہ آپ خاص جو ہے حدیث کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا یوٹیوب پہ جا کے حدیث سکھا دیں مجھے، نہیں، ایسا نہیں، حدیث کی کوئی مستند علماء کرام سے کوئی کتاب لے لیں، ایک زبردست کتاب ہے 40 حدیث پہ، جس پہ بہت ڈیٹیل میں 40 حدیث پہ بات ہوئی ہے، جس کے اندر بہت امپورٹنٹ 40 حدیث کی بات ہوئی ہے، وہ حدیث کی کتاب لے لیں، اس کو تھوڑا تھوڑا مطالعے میں رکھیں۔ ایک حدیث کی بڑی زبردست مستند کتاب ہے ریاض الصالحین، ابھی حکمہ انسٹیٹیوٹ میں ہم نے جو ہے وہ اس کو پڑھنا شروع کیا، بہت زبردست ہے، اس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم سے بہترین حدیث کا کلیکشن اس میں موجود ہے۔ تو یہ ریاض الصالحین کے نام سے ایک کتاب ہے، اس کو اردو ترجمہ کے ساتھ آپ اس کو لے لیں، عرب کی لکھی ہوئی ہے، وہ عربی میں ہے اوریجنل ورژن، لیکن اس کے جو اردو ٹرانسلیشن والے ورژن ہیں وہ موجود ہیں، اس سے آپ کو دیکھیں انشاءاللہ زندگی میں بڑا فائدہ ہوگا۔ اچھا اس کے فوائد کیا ہیں؟ فوائد یہ ہیں، رزق میں برکت ہوگی، اسباب غنا ہے بھائی، یہ تو ایک سمپل سی بات ہے، یہ تو ٹاپ 3 میں لکھا ہوا ہے۔ رزق میں کثرت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، کثرت ہوتی ہے، اس کے علاوہ عمر لمبی ہوتی ہے۔ اچھا ایک دفعہ علماء کرام سے بات کرتے ہوئے سنا، میں نے کہا، وہ کہتے ہیں انسان کا جو پیدا ہونے کا وقت اور مرنے کا وقت مقرر ہے، پیدائش اور موت کا وقت مقرر، تو میں نے کہا یہ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری عمر کو لمبی کر دے، تو بولا اس میں دیکھیں، اس میں دونوں باتیں شامل ہو سکتا ہے، اللہ پاک کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ پاک آپ کی عمر واقعی لمبی کر دے، کیونکہ جتنی لمبی عمر ہوگی اتنی نیکیاں کرنے کا چانس بھی ہوگا۔
تو اس میں یہ ہے کہ اس سے بہت قوی امکان اس بات کا ہے کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت ڈال دیں گے. برکت ڈالنے سے مطلب پتہ ہے کیا؟ جو بندہ جو کام 70 سال میں کرنے والا ہوگا، اللہ پاک وہ کام ہم سے 40 سال میں کروا دیں. آپ اپنی زندگی کے 5 سالوں میں وہ کام کر لیں گے جو لوگوں نے 50 سالوں میں نہیں. اس کو کہتے ہیں آپ کی عمر میں برکت ہو گئی. کچھ لوگوں کی عمر بڑی کم ہوتی ہے، پاس میں اگر آپ کچھ علماء کرام، کچھ محدثین، کچھ ولی اللہ لوگوں کو دیکھیں نا، ان کی عمر 40 50 60 ایسی عمر تھی، لیکن انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے جو آج کا 80 سال کا بوڑھا نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور نہ اس نے ایسا کام کیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو اللہ پاک آپ سے لے لیں گے کم عمر کے اندر. اس کو کہتے ہیں عمر میں برکت. تو اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت پیدا کریں گے، آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام کر جائیں گے کم عمر کے اندر جو لوگوں نے بڑی بڑی عمروں میں نہیں کی. پھر آپ کا چہرہ تر و تازہ ہو جاتا ہے. کون نہیں چاہتا یار میرا چہرہ خوبصورت دکھے؟ کون نہیں چاہتا کہ میرے چہرے پہ کشش ہو، کشش نہ؟ کون نہیں چاہتا کہ میرے چہرے پہ کشش نہ ہو؟ کوئی بھی نہیں چاہتا بھائی. ہر کوئی چاہتا ہے چہرہ چمکدار ہو، چہرے پہ خوبصورتی ہو. اس سے یاد ہے سورہ نور کے اندر ایک آیت نمبر 34 یا 35 ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. تو یہ یہاں سے شروع، اللہ نور السماوات والارض، اس کو ذہن میں بٹھا لیں، اللہ نور السماوات والارض. اس کی فضیلت میں نے پڑھی تھی کہ یہ آئی تھنک 34 یا 35 آیت ہے، مدنی میں کیوں بھول رہا ہوں. تو اس کیس میں کسی کو اگر پتا ہے تو بتا دے. دعائے نور ہے وہ پڑھ کے نا، اگر آپ اپنے چہرے پہ روزانہ اس کو ایک دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ پھونک کر اس کو اپنے چہرے پر، اپنے سینے پہ، آپ جب دل پہ آپ اس کو پھیریں گے نا، تو انشاءاللہ آپ کے دل میں بھی نور آئے گا، آپ کو جو روحانیت بھی ملے گی، اور آپ کے چہرے پہ اللہ پاک نور عطا فرمائیں گے. اور ایک اور فضیلت یاد آئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا بھاری کلمہ ہے کہ پوری دنیا ایک ترازو میں رکھ دی جائے، اور لا الہ الا اللہ دوسری ترازو میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا ترازو جھک جائے. اتنا بھاری ہے یہ لا الہ الا اللہ کا پاور. تو جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو بروز قیامت ایسے اٹھائیں گے کہ اس کا چہرہ ایسا چمک رہا ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند. جیسے 14ویں رات کا چاند. 14th نائٹ کا جو چاند ہوتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، پورا مکمل ہوتا ہے. اس کا نور، اس کی کشش الگ ہوتی ہے. اللہ پاک آپ کو ویسا نور عطا فرمائیں گے اگر آپ روزانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول کر لیتے ہیں. انشاءاللہ روزانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 دفعہ پڑھنے کا معمول بنا لیں. دیکھیں استغفار کی تسبیح بھی ہے، لا الہ الا اللہ. سر اتنا سارا کیسے پڑھیں؟ دیکھیں اگر اپنی مصروف زندگی سے 10 15 20 منٹ الگ کر کے سکون سے اخلاص کے ساتھ بیٹھ کر یہ پڑھنے کی کوشش کریں گے نا، اگر نہ بدلے زندگی تو پھر نام بدل دیجیے. بدلے گی زندگی، بدلے گی زندگی، آئے گی روحانیت، ملے گا سکون، ملے گا اطمینان، کلیجہ بھی ٹھنڈا ہوگا، زندگی میں برکت بھی آئے گی. آپ کر کے تو دیکھیں. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی. 100 دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ بروز قیامت اللہ پاک ایسے اٹھائیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، ویسے آپ کا چہرہ چمک رہا ہوگا انشاءاللہ. تو عمر لمبی ہوگی، چہرہ تر و تازہ رہے گا، رزق میں کثرت ہوگی. کون بھائی؟ کس کے لیے؟ جو حدیث کا علم سیکھے گا اس نیت سے کہ میں اس پہ عمل کروں گا اور پھر دوسروں تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ. اب یہ آج کا ہمارا لمبا سا سبب جو ایک رہ گیا ہے، جو آج کا آخری سبب بھی ہے، لیکن اس میں کافی ڈیپتھ ہے، آپ اسے بڑی سکون سے گہرائی سے سنیں گے. اسباب غنا نمبر 23، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. ہائے اللہ، اللہ اکبر. شکر ادا کرنا. نا شکری کی جو کیفیت ہم پر طاری ہو چکی ہے، اس کے بعد میں کیا کہوں کہ یہ سبب کتنا اہم اور کتنا قیمتی ہو چکا ہے کہ اس کی امپورٹنس شاید پہلے کبھی نہ ہو جتنی آج ہے. ویسے تو ہر دور میں ہوگی، ہم تو نہیں تھے اس دور میں، لیکن اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے. یا ربی نفسی کہتے نا، بروز قیامت ہر شخص کہہ رہا ہوگا یا ربی نفسی، اے اللہ میرا نفس، اے میرے رب میرا نفس. خالی اپنی فکر ہوگی سب کو، نہ باپ کو بیٹے کی، نہ بیٹے کو باپ کی، نہ بھائی کو بھائی کی، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی. لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت. تو رسول اللہ کی محبت اور شفقت وہاں بھی دیکھنے میں نظر آئے گی جہاں ہر ایک بندہ کہہ رہا ہوگا یا ربی نفسی، یا ربی نفسی. وہاں میرے محمد کہہ رہے ہوں گے یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت. میری امت کا کیا؟ میری امت کا بھلا کر دو. تو یہاں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج جس محفل میں جائیں گے، ہاں بھائی کیا حال ہے، کیسا کام چل رہا ہے؟ یار بس بہت برے حالات ہیں. اچھا میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا یار آج کل لوگوں کے حالات
لوگ پتہ نہیں، دوست نہیں، ایک بزرگ تھے بلکہ میرے سے عمر میں کافی بڑے تھے، ان سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے ایک بات کہی. سوری، کچرا سا فیل ہوا مجھے. جی، تو انہوں نے ایک بات کہی کہ جو ہے نا، میں نے ان کو کہا یار آج کل بزنس کے حالات کتنے برے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پراپرٹی کی ویلیو بڑھ رہی ہے. میں نے کہا یار پراپرٹی کی ویلیو کیسے بڑھ رہی ہے آج کل؟ تو جو ہے وہ حالات لوگوں کے سنا ہے بڑے سازگار ہیں. بولا یار سفیان بھائی ہم آپ کے کیا کہیں، نا شکری بڑی ہے اور کچھ نہیں بڑھا. جس کی ایک دکان تھی آج اس کی دو دکانیں، جس کی دو تھی اس کی چار ہیں. لیکن آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ کام نہیں ہے، کام نہیں ہے، حالات برے ہیں، حالات صحیح نہیں ہے. بولا کیوں؟ کیونکہ ہم شکر گزار نہیں ہیں. شکر گزار نہیں، سب چیزیں ہم کر رہے ہیں لیکن ہم خوش نہیں ہیں خود سے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رزق کی قلت سمجھیں آپ. اگر آپ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کے دل میں سکون نہیں ہے نا، تو پھر بھی آپ سمجھ لیں غریب ہیں. ابھی میں ایک لیکچر سن رہا تھا، اس میں کہا کہ امیر وہ ہے جو اپنی نعمتوں پر مطمئن ہے، خوش ہے. جس کو یہ لگتا ہے نا کہ میرے پاس سب کچھ ہے تو وہ واقعی امیر ہے. اور جس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کو یہ لگتا ہے نا کہ مجھے اور مل جائے، کاش مجھے اور مل جائے، تو وہ بندہ غریب ہے. تو جو بندہ شکر گزار ہوگا نا، اللہ پاک اس کو غنی کر دیں گے، غنی کر دیں گے. اب ذرا اس میں جو گہرائی ہے جو مفتی صاحب نے بتائی تھی، آپ اس کو سنتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اس سبب پر عمل کرنے کے ذریعے مال میں اضافہ اتنا پکا ہے جتنا قرآن پکا ہے. میں نے کہا نا، جس سبب پہ بہت زیادہ ایمفیسس کرنا ہوتا تھا نا، اس پہ مفتی صاحب یہ بات کرتے تھے. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اتنا پکا ہے اس سبب پر عمل کرنے سے جتنا قرآن پکا ہے. بس یہ اب جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اگلے 15-20 منٹ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو ہمارا پرپس کیا ہے؟ صرف پڑھنا نہیں ہے. ہمارا پرپس یہ ہے کہ آج جب ہم اس محفل سے اٹھے نا، تو ہم کچھ اللہ کا شکر کر کے اٹھیں. یہ اللہ آپ کا شکر ہے. اے اللہ جو آپ نے اس محفل میں آج جوڑ دیا کہ آج یہ چیز ہم پڑھ پا رہے ہیں، یہ اتنی اچھی اچھی دعائیں ہماری نظر سے گزر رہی ہیں. اے اللہ آپ کا شکر. اے اللہ آپ نے ہمیں یہ موبائل فون دے دیا، انٹرنیٹ کنیکشن دے دیا کہ ہم یہ آن لائن دینی کلاس لے سک رہے ہیں. اے اللہ آپ کا شکر. اللہ آپ نے اتنا وقت عطا فرما دیا کہ دنیا کی نفس نفسی کے عالم میں جہاں لوگ اپنے کاروباروں میں یا اور دیگر مصروفیات میں مشغول ہیں یا گناہوں میں مشغول ہیں، وہاں اللہ آپ نے یہ ہدایت دی کہ ہم نے دین کی بات کو سننا زیادہ پسند فرمایا. اللہ آپ کا بہت شکر ہے، کیونکہ اللہ پاک کی عطا کردہ نعمت اور ہدایت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں جوڑ دیا. ورنہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا کمال ہے یا ہم دوسروں سے بہتر ہیں. آپ کے پاس یہ کوئی رائٹ نہیں ہے سوچنے کا کہ آپ دوسروں سے بہتر ہو. یاد رکھ، آپ کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ یہاں موجود ہیں، ایک بڑے اللہ والی کی کہانی ہے. اس نے 50 سال اللہ کی عبادت کی. جب اس کا انتقال ہوا، جنت میں ڈالنے کی کوشش کی، تو اللہ نے کہا آج میں اپنی رحمت سے تو جنت میں ڈالتا ہوں، اپنی رحمت سے آپ کو جنت میں ڈال دیتا ہوں. تو اس بندے نے کہا آپ کی رحمت، میری 50 سال کی عبادتوں کا کیا ہوا؟ بولا اچھا، اپنی 50 سالوں کی عبادت کا جو ہے وہ اللہ، میں نے 50 سال آپ کی نافرمانی کبھی کی ہی نہیں، دن ہو یا رات میں نے صرف شکر گزاری کی، میں نے صرف عبادت کی. تو اللہ میری اس عبادت کی وجہ سے تو میں جنت میں جا رہا ہوں، آپ بول رہے ہیں میری رحمت کی وجہ سے. اللہ کہہ رہا ہے اچھا ایسا ہے. تو فرشتوں کو کہیں گے حکم ہوگا اس کو جو ہے نا جہنم کے پاس سے ذرا چکر لگا کے تو لے کر آؤ. تو اس کو جہنم کے پاس سے چکر لگا کے جب لے کر آئیں گے نا، تو ان کو پیاس لگے گی، بزرگ کو پیاس لگے گی. کہیں گے مجھے پیاس لگ رہی ہے. فرشتے کہیں گے بھائی کچھ دینا پڑے گا. کیا کیا دینا ہے؟ بولا آپ نے 50 سال کی جو عبادت کی اس میں آدھی عبادت چاہیے، آدھا گلاس پانی چاہیے. ہاں ہاں ہاں، آدھا گلاس پانی دو، میری 25 سال کی عبادت لے لو. فرشتوں نے پانی دیا اور جو ہے وہ 25 سال کی عبادت اکاؤنٹ سے ہٹا دی. اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر بعد پھر پیاس لگی. بولا اچھا پھر پیاس لگ رہی ہے؟ بولا آدھا گلاس پانی اور لے لو، لیکن 25 سال کی ریمیننگ عبادت بھی دو. ہاں ہاں لے لو وہ بھی لے لو، بس پانی پلا دو. بس آدھا گلاس پانی جو ہے وہ اور اس کو جو ہے وہ پلا دیا. اب بھائی پیاس تو ختم نہیں ہو رہی، اب کیا ہے بھائی؟ اللہ کہیں گے فرشتوں کو لے کے آؤ میرے سامنے. اب اللہ اس بزرگ سے پوچھیں گے جی جناب کیا لے کر آئے ہو؟ کچھ ہے تمہارے پاس؟ نہیں اللہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب دے دیا، تجارت میں سب دے دیا، ایک گلاس پانی کی بس 50 سال کی عبادت دے کر آیا ہوں، اب کچھ بھی نہیں ہے. اب کون ڈالے گا جنت؟ اللہ آپ کی رحمت ڈالے گی. اللہ کہے گا یہی تو پہلے کہہ رہا تھا، پیار سے سمجھا رہا تھا، سمجھ میں نہیں آئی تھی. اللہ چلو کہیں گے چلو جاؤ
جنت میں داخل کرو. یاد رکھنا کہ ہم اللہ کی جنت میں، ہم جنت میں اللہ کی رحمت سے جائیں گے، لیکن کوشش محنت ہم کریں گے تو ہی جائیں گے. یہ کہنا کہ اللہ کی رحمت ہوگی تو ہم جنت میں جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے، تو عبادت کرنے کا، نیکیاں کرنے کا فائدہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. کلمے والی موت چاہیے، اور اگر جنت چاہیے تو عمل تو کرنے پڑیں گے. بٹ عمل پہ مطمئن ہو کہ یہ سمجھنا کہ فلاں بندہ عمل نہیں کر رہا، میں عمل کر رہا ہوں اس لیے میں جنت میں جاؤں گا، بھائی نہیں. اللہ کا فضل ہے تو آپ اچھے کام کر رہے ہو، اللہ کا فضل ہوگا تو آپ جنت میں جاؤ گے. کتنے ایسے لوگ جن کی زندگیاں نیکوکاروں کی طرح گزری، لیکن ایک وقت آیا کہ کلمے سے پہلے انہوں نے ایسے ایسے کام کر لیے جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں ایسی نحوستیں آئیں کہ ان کو کلمے والی موت تک نصیب نہیں. اللہ پاک اس وقت سے بچائے. آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں نا، ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں کلمے والی موت عطا فرمائیے، کیونکہ ایمان کا ہونا سب کچھ نہیں ہے، ایمان کا موت تک برقرار رہنا سب کچھ ہے. اللہ پاک ہمارے ایمان کو موت تک برقرار رکھے، اور اس ایمان کے باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پاک ہمیں شاکرین بنا دے، ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا، اس پر عمل کرنے سے، ہر وقت چلتے پھرتے شکر ادا کرنا، اس میں مال میں اضافہ اتنا پکا ہے جتنا قرآن پکا ہے. سورہ ابراہیم سورت نمبر 14 آیت نمبر 7 میں اللہ پاک جو فرما رہے ہیں وہ میں کئی دفعہ پہلے بھی مینشن کر چکا اپنے لیکچرز میں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ترجمہ: اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت. تو اللہ پاک کہتے ہیں اگر تم شکر کرو گے نعمتیں بڑھا دوں گا، کفر کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. یہ آیت ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی سنت سکھاتی. اللہ کی سنت ہے، اللہ کے قانون ہے، اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا قانون ہے. دماغ میں، دل میں بٹھا لیں، جس چیز کا شکر کریں گے وہ چیز بڑھے گی. شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، ناشکری عذاب کا سبب بنتی ہے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے پھر بھی ہم شکایتوں میں لگے ہوئے ہیں. پکڑ آنی ہے، یہ نعمتیں جانی ہیں. اور اگر ہمارے پاس بہت کم نعمتیں ہیں لیکن ہم اللہ کے شاکر بندوں میں شامل ہیں، اللہ کا چلتے پھرتے شکر ادا کرتے ہیں، یہ نعمتیں بڑھیں گی، اس میں اضافہ ہوگا. یہ اتنا پکا ہے جتنا قرآن پکا ہے. لہٰذا اللہ نے قرآن میں ایک ضابطہ قرار کر دیا نا، قرآن میں تو جو احکامات ہیں واضح کرتی ہے نا. اگر تم شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھاؤں گا، بڑھیں گی، 100% ہے. اللہ نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا. اور ناشکری کرو گے نعمتیں کم ہوں گی، عذاب ملے گا، یہ بھی یقینی ہے. اب آپ اپنا جائزہ لیں کہ آپ کتنے شکر گزار ہیں. جس چیز پر شکر کیا جائے وہ ضرور بضرور بڑھے گی، وہ ضرور بضرور بڑھے گی. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ شکر کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، بہت تھوڑے ہیں. یہ بڑے سبب میں سے ہے، اس کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی منشن کیا نا، یہ سبب بہت بڑا سبب ہے، چھوٹا سبب نہیں ہے. کتنا آسان. میں نے اس پہ باقاعدہ ایک دفعہ مولانا عبدالستار کی ایک محفل میں گیا، باقاعدہ انہوں نے شکر پہ بات کی، 45-50 منٹس، تقریباً گھنٹہ صرف شکر پہ بات کی. بولا یہ اتنا بڑا سبب ہے، اتنا بڑا سبب ہے، اس سے رزق کا ملنا اتنا یقینی ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا. اور اس کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے، بہت زیادہ جلدی اس کا اثر ہوتا ہے. کس کس چیزوں میں شکر کرنا ہے ابھی میں گنوانا شروع کروں گا تو شاید گفتگو نہ ختم ہو. کچھ باتیں میں البتہ آپ کے سامنے مینشن ضرور کروں گا، باقی آپ پونڈر کریں. آپ ایک فہرست بنائیں، اپنی کاپی پہ لکھیں کہ اللہ پاک نے مجھے کون کون سی نعمتیں دی. لکھ نہیں سکتے تو سوچ لیں، موبائل پہ ٹائپ کر سکتے ٹائپ کر لیں، پرسنل واٹس ایپ کو اپنے آپ کو میسج کر دیں، اس میں اپنی نعمتوں کا ذرا مینشن تو کریں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، ذرا سوچیں کہ کتنے لوگ ہیں گورنمنٹ کالجز میں، گورنمنٹ اسکولز میں دھکے کھا رہے ہیں اور ان کو اچھی کوالٹی ایجوکیشن نہیں مل رہی. اللہ پاک نے آپ کو بہترین ایجوکیشن سسٹم میں رکھا ہوا ہے، یہ آپ کا اللہ کا بہت خصوصی کرم. اگر آپ اچھے ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کا اللہ کا بہت شکر ہے. اگر آپ ایک اچھے کاروبار میں ہیں، اللہ پاک نے آپ کو ایسی لائن ملا دی ہے کہ آپ جو اچھا کاروبار کر پا رہے ہیں تو اللہ آپ کا بہت شکر ہے. جتنی باتیں ہیں آپ لکھتے جائیں گے آپ کی فہرست لمبی ہوتی جائے گی. اللہ پاک یہ دیکھنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی. شکر ادا کریں، شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ یہ نعمت بڑھے گی. اچھا، اقسام شکر کیا ہے؟ اقسام شکر کتنی قسمیں بھائی؟ تو تین قسمیں آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہیں. سب سے پہلے شکر لسانی، زبانی. لسان زبان کو کہتے ہیں.
شکر لسانی، زبانی شکر، سب کے سامنے بول رہے ہیں ہاں بھائی اللہ کا بہت شکر ہے، دل میں معاملات کچھ اور ہیں، ناشکری کیفیت ہے، لیکن زبانی بول رہے ہیں اللہ آپ کا شکر۔ تو چلیں یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کا شکر بول تو رہے ہیں، آج کل تو یہی نہیں مل رہا، آج کل تو پہلا لیول ہی نہیں مل رہا، جس محفل میں مل رہے ہیں اللہ کا شکر والے الفاظ ہی نہیں مل رہے، بہت کم لوگوں میں مل رہے ہیں، زیادہ تر لوگ یار بس کیا بتائیں کتنی پریشانی ہے یار، یہ پریشانی، اچھا وہ پریشانی بیان کرنے سے بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی ہے، وہ پریشانی بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی ہے، اگلا کہے گا اچھا یار چلو اللہ آسانی کرے، دلاسا دے گا، ہو سکتا ہے کچھ حادثے تو دل میں خوش ہو رہے ہیں، چل یار اچھا ہے اس کے اوپر پریشانی۔ اپنے غم اللہ کے سامنے بتانا زیادہ ضروری ہے یا کسی لوگوں کے سامنے؟ کیونکہ اللہ سے تعلق ختم ہو گیا تو اپنے غم اللہ سے زیادہ تو لوگوں کو بتاتے ہیں، جس وقت اللہ کو بتانے تھے جو غم وہ ہم نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیے۔ کسی بھی معاملے میں کوئی غم ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی کاروباری پریشانی ہے، کوئی روزگار کی پریشانی ہے، کوئی ایگزامس کی پریشانی ہے، کوئی مسئلے مسائل ہیں، اللہ کو بتانا سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے کس کو بتانا ہے؟ اللہ کو بتانا ہے، اس کے بعد اگر کسی سے مشورہ لینا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن پرائمری آبجیکٹو ہوگا شیئرنگ وتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سب سے پہلا لیول ہے شکر کا، سب سے پہلا لیول، لیول نمبر 1 شکر لسانی، زبان سے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا۔ سیکنڈ ہے شکر قلبی، دل سے، دل میں شکر کی کیفیت پیدا کرنا، یہ پہلی قسم سے زیادہ تیز اثر کرتی ہے۔ کہتے ہیں زبان سے تو کہنا ہی ہے لیکن دل سے اس چیز کا ایمان لانا ہے اس کو۔ اب میرا ایک دوست تھا، مجھے ایک دفعہ ایک ہندو دوست تھا، نان مسلم فرینڈ تھا، کہتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، لے اب کیا ہوا مسلمان ہو گیا کیا؟ میں مانتا ہی نہیں اس چیز کو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھنا بھی اس کی مغفرت کا سبب نہیں بن سکتا، دل سے قلبی طور پہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے، تب جا کے اس سے فائدہ ملے گا۔ تو لہٰذا سیکنڈ لیول آف شکر ہے شکر قلبی، دل سے شکر، دل میں شکر کی کیفیت پیدا ہونا، یہ پہلی قسم سے زیادہ تیز اثر کرتی، پہلی قسم سے زیادہ تیز اثر کرتی ہے۔ اور تیسرا جو لیول ہے، جو سب سے ٹاپ موسٹ لیول آف شکر ہے، آپ زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ آپ کا شکر ہے، یہ بھی نہیں مل رہا، یہ بھی کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے، لیول 1 اچیو ہو گیا۔ سیکنڈ لیول شکر قلبی، دل سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، چلتے پھرتے آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے اللہ اتنی نعمتیں، اللہ اتنی اچھی صحت دے دی، اللہ اتنی نعمتیں دے دی، اللہ یہ بھی دے دیا وہ بھی دے دیا، چلتے پھرتے دل میں خیال آ رہا ہے، دماغ میں خیال آ رہا ہے، سیکنڈ لیول اچیو ہو گیا۔ اب عملی شکر کیا ہے یہ دیکھیں ذرا، یہاں تو اچھے اچھے جو ہے نا ان کی پکڑ ہو جائے گی، اچھے اچھے اس میں فیل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یعنی گناہ کے کاموں میں استعمال نہ کرنا۔ اے اللہ آپ نے اتنا مال دے دیا، زبردست، اللہ پاک آپ نے اتنی زبردست نعمتیں دی ہیں، دل سے بھی مان رہے ہیں، لیکن جب اس نعمت کا استعمال کرنے کی بات آ رہی ہے، پیسہ خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ آپ کو اللہ پاک نے جو ہے اچھا موبائل فون دیا، اس کو استعمال کرنے کی باری آ رہی ہے، تو موبائل فون میں آپ نے جو ہے وہ ایسی چیزیں دیکھنا شروع کر دی جیسے بد نظری ہو رہی، ایسی چیزیں سننا شروع کر دی جس سے آپ کا جو ہے وہ کانوں سے گناہ ہو رہا ہے، یا پھر آپ جو ہے اپنے مال کو ایسی جگہوں پہ خرچ کر رہے ہیں جہاں پر جو ہے گناہ کا ذریعہ بن رہا ہے، شادیاں کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے اڑا رہے ہیں، اس میں موسیقی چل رہی ہے، اس میں بے پردگی ہو رہی ہے۔ اب آپ تو زبانی بھی شکر کر رہے تھے، دل سے بھی شکر کر رہے تھے، لیکن جب عمل کی بات آئی تو اب آپ نے بولا یار میرے بیٹے کا ایک ہی تو ایونٹ ہے، ایک ہی تو دفعہ بیٹے کی شادی ہونی ہے، بیٹا بھی کہہ رہا ہے بابا ایک ہی دفعہ تو شادی ہونی ہے، کرو نا فرمانیاں۔ ارے بھائی عملی طور پہ جب آپ اللہ پاک کی نعمتوں کو اللہ پاک کی نافرمانی سے بچائیں گے تو صحیح معنوں میں حقیقی شکر ہوگا۔ حقیقی شکر جو ہے نا وہ عملی شکر ہے، اور شکر عملی شکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یعنی گناہ کے کاموں میں استعمال نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتوں کو اللہ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری میں لگانا، یہ حقیقی شکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ شکر کرنے سے نعمت نہ صرف محفوظ رہے گی بلکہ مزید بڑھے گی، کچھ نعمتیں بڑھتی نہیں لیکن محفوظ رہتی ہیں، جیسے والدین۔ اب والدین آپ دیکھیں نا، والدین ہیں، دو والدین نا، ایک ماں ایک باپ ہے، تو اللہ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے والدین کی سایہ آپ پہ سلامت رہے دیر تک، جانا تو دیکھیں سب نے، آپ نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، والدین نے بھی جانا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اچھی عمر تک آپ کے والدین کا سایہ برقرار رہے تو آپ والدین کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب یہ والدین کی نعمت بڑھے گی تو نہیں نا، 2 سے 4 تو نہیں ہو جائیں گے نا، والدین تو 2 ہی رہیں گے، لیکن کیا ہوگا، یہ نعمت کیا ہو جائے گی، یہ محفوظ ہو جائے گی۔ تو نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے نعمت محفوظ ہو جاتی ہے، اور کچھ نعمتیں محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھتی بھی ہیں۔
اب اس پہ ایک مثال مجھے یاد آ گئی جو میں بتانا چاہتا ہوں. ایک دفعہ مولانا عبدالستار کا بیان ہی سن رہا تھا اور میں نے بات مینشن کی کہ اگر آپ کے پاس اولاد ہے اور کسی کے پاس اگر ایک اولاد ہے اور وہ یہ کہے کہ یار مجھے تو صرف ایک ہی اولاد ملی، نا شکری کرے، تو وہ ایک اولاد بھی نا اس کی نجات کا سبب نہیں بنتی. لیکن اگر کسی کے بعد اللہ نے ایک اولاد دی ہے لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ پاک آپ نے مجھے یہ اولاد عطا فرمائی ہے، تو اللہ پاک اس ایک سے وہ کام لیتے ہیں جو لوگوں کی 10 اولاد سے کام نہیں لیتے. اللہ پاک اس ایک میں ایسی برکت ڈال دیتے ہیں کہ وہ ایک اولاد ایسے ایسے کام کر کے دکھاتی ہے جو 10 نہیں کر کے دکھا سکتے. یہ ہے اللہ کے شکر کی برکت. ہاں ایک اولاد میں شکر کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ دوسری بھی ایسی دے، اس سے بھی نیک دے یا اسی ٹکر کی دے، اور شکر کریں گے اللہ اور بھی اولاد دے سکتے. لیکن اگر اللہ نے اور نہیں بھی دی، مزید نہیں بھی بڑھی، تو اسی نعمت میں اللہ وہ راحت اور وہ سکون اور وہ اطمینان عطا فرما دیں گے جو آپ کی تصور اور وہم و گمان میں بھی نہیں ہو. اچھا کچھ لوگوں کی اولاد نہیں، اگر کچھ لوگوں کی اولاد نہیں ہے وہ خود اپنے آپ کو دینی کاموں میں مشغول کر دیں، وہ تمام امت کو اپنی اولاد سمجھنا شروع کر دیں، وہ ان کی خیر خواہی کے لیے کام کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہوا، کسی نے کوئی ایسا علم سیکھ لیا آپ کے ذریعے کہ وہ صدقہ جاریہ علم ہے، تو انشاءاللہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا نفع آپ کو پہنچتا رہے گا. نیتیں اچھی کریں، اللہ پاک دیکھیں پھر آپ کی نعمتوں کو محفوظ بھی رکھیں گے اور بڑھائیں گے بھی انشاءاللہ. کچھ نعمتیں بڑھتی نہیں بلکہ محفوظ ہو جاتی ہے، جیسے والدین کی ہے. اب کچھ مثالیں آپ کے سامنے دوں گا. جو اپنے مال پر شکر ادا کرے گا اللہ پاک اس کے مال میں مزید برکت عطا فرمائیں گے. جو علم اللہ نے عطا فرمایا، نافع علم، جس علم کے ذریعے آپ حلال روزگار کما سک رہے ہیں، وہ بھی اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے. وہ علم جس کے ذریعے آپ زندگی میں عمل کر پا رہے ہیں، آپ کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، آپ دینی تقاضوں کو پورا کر پا رہے ہیں، اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے. جو علم اللہ نے عطا فرمایا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ پاک آپ کو مزید علم عطا فرمائیں گے. آپ کہیں یار وہ فلاں مفتی صاحب ہیں ان کے پاس تو بہت علم ہے، مجھے پاس تو کچھ بھی علم نہیں ہے، اللہ آپ نے مجھے اتنا کم علم کیوں دیا، مجھے بھی مفتی بننا تھا، مجھے بھی مفتی بنا دیتے، اللہ آپ نے مجھے کیوں نہیں مفتی بنایا. یہ کیا ہوئی بھائی؟ ناشکری ہو گئی. یہ کیا ہو گئی بھائی؟ ناشکری ہو گئی. تو اللہ پاک سے شکر ادا کریں، اللہ آپ نے جو علم عطا فرمایا اللہ آپ کا بہت فضل ہے. اللہ پاک ہمیں اور زیادہ علم سکھائیے گا، ہمیں اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیے گا. آپ جب اللہ کے عطا کردہ علم پہ شکر ادا کرنا شروع کریں گے پھر آپ دیکھیں آپ کا علم انشاءاللہ مزید بڑھے. جو صحت کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی صحت میں مزید برکت عطا فرماتا ہے. اچھا صحت کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا، اگر آپ صحت آپ کو اللہ نے دی، آپ شکر ادا کریں، اللہ پاک بھی صحت میں مزید برکت عطا فرمائیں گے، آپ کو مزید صحت مند کر دیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ کو تکلیف بھی آ رہی ہے تو اس پہ آپ صبر کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ آپ نے اور کیسے کیسے لوگ ہیں جن کو ایسی تکلیف ہیں آپ نے ان سے بچایا. اللہ پاک آپ دیکھیں آپ کی اس بیماری کو بھی دور فرما دیں گے، اللہ پاک آپ کو مزید صحت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. نمبر 4، جو جسمانی اعضاء اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان کی حفاظت کریں. اب جسمانی اعضاء میں آپ کے کان ہیں، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کے پاؤں ہیں. اب ان کی حفاظت کرنے کے لیے ان کو شکر ادا کریں. اللہ آپ نے اتنی پیاری آنکھیں دی، میں دیکھ سک رہا ہوں، اللہ آپ کا شکر ہے. اللہ یہ ہاتھ، کتنے لوگوں کو ہاتھ نہیں ہے، اللہ میرے پاس تو ہاتھ ہیں، میں تو 2 ہاتھ پکڑ کے وہ کام کر سکتا ہوں جو لوگ نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ میں 2 ٹانگوں سے چل کے مسجد جا سکتا ہوں، میں اپنے کام پہ جا سکتا ہوں. اللہ آپ کا شکر ہے. چلتے پھرتے اللہ کا شکر ادا کریں. گھر پہ آئیں، اللہ بیوی بچوں کو عافیت سے دیکھیں، گھر والوں کو عافیت سے دیکھیں، والدین کو دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں. چلتے پھرتے اگر آپ نعمتوں کو، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو، آپ اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو گے تو ان کا شمار نہیں کر سکتے. اللہ کی نعمت اتنی زیادہ ہے کہ شمار نہیں کر سکتے. بس کانشیس ایفرٹ کے ساتھ کوشش کریں کہ جو نعمتیں اللہ پاک نے آپ کو دی ہیں چلتے پھرتے ان کا شکر ادا کریں. اور اللہ نے جو اعضاء آپ کو دیے ہیں ان اعضاء کا شکر یہ ہے کہ ان اعضاء کو گناہوں سے بچانا ہے. صرف یہ کہنا کہ ہاں اللہ آپ کا شکر ہے کام نہیں بنے گا، عملی شکر کرنا پڑے گا. اور وہ یہ کہ اپنی آنکھوں سے بد نظری نہ کریں، کانوں سے ایسا کنٹینٹ نہ سنیں جس کے ذریعے گناہ ہو، کوئی موسیقی نہ سنیں، کوئی ایسی غیبت نہ سنیں، کوئی ایسی گالی نہ سنیں، زبان سے کوئی گالی نہ دیں، کوئی حقوق العباد کے خلاف ورزی نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کو ایذا نہ دیں، ہاتھ سے کسی کو چماٹ نہ لگے، آپ کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ٹانگیں چل کر ایسی جگہ نہ جائیں جہاں گناہ ہوتے ہیں. تمام تر باڈی پارٹس خیال رکھیں، اللہ پاک کے گناہوں سے اس کو بچائیں. جب آپ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچائیں گے تو انشاءاللہ وہ نعمت بڑھے گی.
آنکھیں ہیں محفوظ رہیں گی. اگر آپ کو بینائی اللہ نے اچھی دی ہے, اللہ اس بینائی میں برکت ڈال دیں گے, آپ کی بینائی میں برکت ڈال دیں گے. اگر آپ کی آئیس مثالیں خراب ہو گئیں, اللہ پاک اس آئی سائٹ کو مینٹین رکھیں گے, مزید نہیں خراب ہوں گی. اللہ پاک ایسی ایسی بیماریاں ہیں, کسی کو موتیا ہے, کسی کو کچھ مسائل ہیں, انشاءاللہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں, اس سے گناہوں کے کاموں سے کچھ کو خود کو بچائیں. دیکھیں آپ انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں کیسا اثر ہوتا ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ذہن میں آیا, ایک بزرگ 100 سال سے اوپر عمر پائی اور ناچ رہے ہیں, جمپ مار رہے ہیں. لوگوں نے کہا آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے, آپ جمپیں کیسے مار پا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جب میں جوان تھا نا تو میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا کرتا تھا, میں خود کو گناہوں سے بچایا کرتا تھا, لہٰذا اس بڑھاپے میں اللہ نے مجھے وہ صحت عطا فرمائی ہے کہ میں آج بھی زندگی میں خوشگوار لمحات کو انجوائے کر پا رہا ہوں, میں وہ کھا پی پا رہا ہوں جو کہ آج بڑھاپے میں کہتے ہیں نا 50 پلس, اب یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا, تمام قسم کی بیماریاں لگ گئیں, کھانے پینے کے مسائل شروع ہو گئے, دانت ٹوٹنا شروع ہو گئے, دیگر مسائل میں انسان مبتلا ہونا شروع ہو گیا. کیوں بھائی, کیا وجہ ہے, واللہ عالم. لیکن آپ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ اگر آپ خود کو گناہوں سے بچائیں گے, انشاءاللہ نیت بھی کریں, کوشش بھی کریں, اللہ سے مانگے بھی, اللہ اینڈ تک کسی کا محتاج نہ کر. ایک بزرگ کو میں نے دیکھا, کچھ لوگ ان کو پکڑ کے چلا کے لے جا رہے تھے, میں نے اللہ سے مانگا, اللہ آپ کی پناہ, اللہ مجھے آپ لمبی برکت والی عمر عطا فرمائیں کہ میں لوگوں کی دین کی خدمت کر سکوں, اچھے کام کر سکوں, لیکن اللہ مجھے کسی کی محتاجی سے بچائیے گا, مجھے کبھی کسی کی محتاجی نہ ہو, کبھی کسی کا سہارا لے کے چلنا نہ پڑے. اللہ اپنے پاؤں پہ چلائیے گا, کسی کی محتاجی نہ ہو, اللہ صرف آپ کی محتاجی ہو, صرف آپ کا فضل ہو, صرف آپ کا کرم ہو, کسی کی محتاجی نہ ہو. اللہ سے مانگے, اللہ پاک کے خزانے تو لامحدود ہیں, لیکن ہاں صرف مانگنا نہیں ہے, اللہ کو کر کے بھی تو دکھانا ہے, کوشش بھی تو کرنی ہے, گناہوں سے بچنا بھی تو ہے نا. ہر لحاظ میں ہر جگہ آپ کو جو ہے نا یہ ٹیسٹ ہوگا کہ گناہ کے موقع ملیں گے, بار بار ملیں گے, لیکن آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے, آپ نے اپنے آپ کو توبہ کرنی ہے, شکر کرنا ہے, گناہ سے توبہ کرنی ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. دیکھیں انشاءاللہ زندگی کا آیا کیسے پلٹتی ہے. اس طرح اپنی آنکھوں سے بد نظری نہ کرنا اور اسے گناہوں سے بچانا, آنکھوں کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہوگا. جیسے میں نے آپ کو زبان کا, کان کا, سب کی مثالیں دی, اور آنکھیں نہ صرف محفوظ رہیں گی بلکہ یہ نعمت مزید بڑھے گی. اسی طرح ہر باڈی پارٹ یا جس نعمت کو بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اور آپ گناہوں سے بچائیں گے, انشاءاللہ وہ نعمت بڑھے گی. اب یہاں پر طریقہ شکر جو علماء کرام نے لکھا ہے وہ ذرا بیان کر رہا ہوں, اس کو ذرا غور سے سن لیں. طریقہ شکر, کس طرح شکر کیا جائے؟ تو سب سے پہلے اللہ سے شکر کی توفیق مانگنا. ایک ایسی دعا ہے, حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا نصیحت کی اور کہا, معاذ ایک دعا بتاؤں جو کبھی نہ چھوڑنا, اس دعا کو ہمیشہ پڑھنا, کچھ بہت اسٹرانگ ایمفیسس کے ساتھ بتانا. ان کو بتایا, وہ ایگزیکٹ الفاظ میرے ذہن سے نکل گئے, لیکن اس میں ایمفیسس بہت اسٹرانگ تھا کہ معاذ ایک دعا بتاؤں, اس کو ہر نماز کے بعد ضرور پڑھنا, ایک ایسی دعا اس کو کبھی نہ چھوڑنا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضور بالکل بتائیں. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, اللہم اعنی, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. شاید میں غالباً پچھلے سیشن میں بتا رہا تھا, میں اکثر بتاتا رہتا ہوں. اللہم اعنی, اے اللہ, اعنی, اعانت اردو کا ورڈ ہے, اعانت مطلب مدد. اللہم اعنی, اے اللہ, اعنی مدد فرما میری, اللہم اعنی علی ذکرک, آپ کا ذکر کرنے پر, مطلب آپ کی یاد, ذکر مطلب اللہ کی یاد. اللہم اعنی علی ذکرک, آپ کا ذکر. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک, آپ کا شکر. و حسن عبادتک, اور آپ کی بہترین عبادت کرنے میں. اے اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ کا چلتے پھرتے ذکر کر سکوں, آپ کو یاد کروں. اے اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ کا شکر ادا کرنے والا بنوں. اور اے اللہ میری مدد عطا فرما کہ میں آپ کی بہترین عبادت کر پاؤں. کیا الفاظ ہیں, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنی, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یاد کر لیں, یاد کر لیں, بہترین دعا ہے, ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے, یا فرائض کے بعد پڑھ لیں یا پوری نماز مکمل کرنے کے بعد پڑھ لیں. اللہ, جب سے میں نے یہ دعا, جب مجھے پتا چلی اور میں نے اس کو زندگی میں اپنانا شروع کیا, اس کے مجھے بہت فوائد نظر آئے, بہت زیادہ فوائد نظر آئے. میں آپ کو بتاؤں, اس کے بہت زیادہ فائدے. جو پریکٹیکل ایکسپیرینس سے انسان بتا پاتا ہے نا, وہ ویسے نہیں بتا پاتا. پریکٹیکل ایکسپیرینس میرا کہتا ہے کہ یہ دعا کے بہت فائدے ہیں. میں آپ سے کہوں گا آپ دعا کی معمول بنا ہر نماز کے بعد, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اللہ سے شکر کی توفیق مانگنا کہ اللہ مجھے شکر گزار بنا دے. اللہ میں بہت ناشکرا ہوں, اللہ میں بے تحاشا نہ شکرا ہوں, اتنی نعمتوں کے بعد بھی ہلکی سی تکلیف آتی ہے. اللہ میں ہی دکھ رہا تھا آپ کو تکلیف کے لیے. اللہ, اس کے پاس تو گاڑی ہے, میرے پاس تو بائک بھی نہیں ہے, یا صرف بائک دی ہے مجھے آپ نے. نا شکری ایٹ اٹس پیک.
تو اللہ سے پہلے مانگے اللہ میں نا شکر ہوں، اللہ مجھے شکر گزار بنا، اور یہ دعا کو اپنا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا کا جو مفتی صاحب نے ذکر کیا تھا، جب میں نے یہ پوائنٹ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے نا، تو میں نے ٹائپ کرا تھا، تو میں نے یہی سوچا کہ یار یہ بات تو بالکل اس دعا کا مفہوم ہے جو میں دعا جو میں نے سیکھی کچھ عرصے پہلے، اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں تھی جب میں نے کورس لیا تھا، لیکن اب تو مجھے پتا ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، لوگوں کا شکریہ ادا کرنا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں میں محسوس کر جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ جو لوگوں کا شکر ادا کرنے میں شرم محسوس کرتا ہو وہ اللہ کا شکر بھی صحیح طرح ادا نہیں کر سکتا۔ کسی نے آپ کی کوئی مدد کی، کوئی آپ کے کام آیا، کسی نے آپ کی مدد کی، کوئی آپ کے کام آیا، کیا کرو گے؟ یار میں اس کا شکر ادا کیوں کروں؟ نہیں، اس کا شکر ادا کرو۔ جب آپ لوگوں کا شکر ادا کرو گے نا، تو اللہ پاک کا شکر کرنے کی بھی توفیق ہوگی آپ کو انشاءاللہ۔ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا نا، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ کسی نے اگر آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کیا نا، تو آپ بولے جزاک اللہ الخیر، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جزاک اللہ خیر کثیرا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کثرت کے ساتھ۔ اللہ پاک سے مانگیں، اللہ پاک سے دوسرے کے لیے دعا مانگیں اور اس کو دعا دیں۔ لوگوں کو دعا دینے والوں ایکسیپٹ تو کریں، یار آپ نے میرے لیے قربانی دی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ کا شکر بھی کریں اور بندے کا بھی شکر کریں۔ جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کر پاتا صحیح طرح۔ لہٰذا اگر آپ کو کسی سے کوئی فیور ملی، آپ کے والدین نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا، ان کا شکر کریں۔ آپ کو ارد گرد آپ کو بہت ساری نعمتیں دکھ رہی ہیں، چاہے آپ کے اسپاؤس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، چاہے آپ کے بچے ہیں، چاہے آپ کے کولیگز ہیں، چاہے آپ کے دوست ہیں، اگر آپ کو کوئی فیور مل رہی ہے، آپ ان سے فوراً کہیں کہ بھائی تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ ہے۔ اب دیکھو تھینک یو اور یہ انگریزی لفظ ہے، لیکن اگر ہم جزاک اللہ بولیں گے تو اس میں ہمیں بہترین ثواب ملے گا، کیونکہ یہ دینی لحاظ سے ثابت ہے کہ ہمیں یہ دعا بولنی چاہیے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ سے شکر کی توفیق مانگیں، دوسرا لوگوں کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں۔ تیسرا اقسام شکر پر غور کرتے رہیں۔ کتنی اقسام شکر تھی؟ شکر لسانی، شکر قلبی اور شکر عملی۔ زبان سے بھی شکر ادا کرنا ہے، دل سے بھی شکر ادا کرنا ہے، عملی طور پہ گناہوں سے بچ کے بھی شکر ادا کرنا ہے۔ آپ اب غور کریں اور اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ آپ تینوں لیولز کے شکر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر نہیں کر رہے تو لمحہ فکریہ ہے اور آپ نے تینوں پہ آنا ہے انشاءاللہ۔ تو اقسام شکر پر غور کرتے رہیں۔ پھر نمبر 4، دنیا میں اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو دیکھتے رہیں۔ اگر آپ اللہ کے مقبول ترین بندوں میں ہونا چاہتے ہیں نا، تو دین کی لائن میں اپنے سے اوپر کو دیکھیں، دنیا کی لائن میں اپنے سے نیچے کو دیکھیں۔ دین کی لائن میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دیندار بننا چاہتے ہیں، اپنے سے اوپر کو دیکھیں، اور دنیا کی لائن میں اپنے سے نیچے کو دیکھیں، اپنے سے کم حیثیت لوگوں پر نظر رکھیں۔ تو دنیا میں اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو دیکھتے رہنا، ان کو دیکھتے رہنا، ان پر نظر رکھنا کہ دیکھو یار بیچارہ کتنا خستہ حال ہے، اس کے پاس تو بائک بھی نہیں ہے، یار میرے پاس تو اللہ کا شکر ہے بائک ہے، اس کے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے کہ یہ 3 وقت کا کھانا پا پائے، اللہ کھا پائے، میں تو اللہ کا شکر ہے 3 وقت کا کھانا پا رہا ہوں، کھانا کھا پا رہا ہوں۔ اللہ کا چلتے پھرتے شکر ادا کریں۔ جب اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو دیکھیں گے نا، تو شکر کی کیفیت خود بخود آ جائے گی انشاءاللہ، شکر کی کیفیت خود بخود ڈیولپ ہو جائے گی۔ تو اللہ سے شکر مانگنا ہے، لوگوں کا شکر ادا کرنا ہے، اقسام شکر پر غور کرتے رہنا ہے کہ تمام قسم کے شکر آپ کو میسر ہوں۔ آپ زبانی شکر بھی کریں، قلبی شکر بھی کریں اور عملی شکر بھی کریں، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ پاک کا شکر کرنے کا بہترین نمونہ بن جائیں کہ لوگ بھی کہیں گے دیکھو یار شاکر ہو تو ایسا ہو۔ اللہ پاک ہمیں صحیح شکر کرنے والوں میں شمال کرے۔ دنیا میں اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو دیکھتے رہنا، اس سے آپ کا شکر بڑھے گا، نعمتوں کا آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ کچھ آخری اہم باتیں ہیں۔ شکر ادا کرنے والے شخص کی نعمتوں کو بڑھنے سے جادو، نظر وغیرہ بھی نہیں روک سکیں گی، کیونکہ اس کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری نعمتیں نہیں بڑھ رہی، ہمارے رزق میں تنگی ہے، یا لوگوں کی نظر ہے، یا ہمارے رزق میں برکت نہیں ہو رہی، یا لوگوں کی نظر ہے۔ او بھائی، کسی کی نظر وظر نہیں روک سکتی، یاد رکھ لو۔ جب اللہ پاک نے، جادو ہے، نظر ہے، کچھ بھی نہیں روک سکتی آپ کے رزق کو۔ جادو ہو گیا ہے فلاں کو رزق نہیں مل رہا، بہت مسئلے ہیں، اس کے اوپر جادو ہو گیا، اس کو رزق نہیں مل رہا، اس کے اوپر نظر بد ہے، اس کو رزق نہیں مل رہا۔ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، تم کہہ رہے ہو اللہ کے حکم کے بغیر کسی نے تمہارے اوپر جو ہے وہ بندش لگا دی ہے اور رزق تمہارا روک دیا، ہو سکتا ہے یہ تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے جو یہ بات کہہ رہی ہے، ہو نہیں سکتا۔ کسی کا ماں کا لال، کسی کا باپ آپ کے اوپر کچھ نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، آپ کے رزق کو روک نہیں سکتا۔ جادو ہو یا نظر ہو یا کوئی اور معاملہ، تو ہاں طبیعت عارضی طور پہ خراب ہو سکتی ہے، دیگر معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن رزق اللہ رب العزت آپ کو دے کر رہیں گے اگر آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ معاملات ہیں، آپ اپنا جائزہ لیں، آپ کے معاملات میں خرابی ہے، آپ کی سوچ میں خرابی ہے، آپ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کا شکر گزار بننا شروع کر دیں۔ جہاں حقوق العباد میں جہاں جہاں کوتاہیاں ہیں، جہاں جہاں حقوق العباد میں کوتاہیاں ہیں، وہاں وہاں ان کوتاہیوں کو ختم کریں۔
ان کا ازالہ کریں، ان سے معافی مانگے. جب تک یہ کام نہیں کریں گے روتے رہیں گے، رزق کے لیے نہیں ملے گا. اللہ پاک ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بالکل بجا ہوں اور آپ کا رزق روکا ہوا ہو. ہاں اگر ہو رہا ہے آپ تو پھر اللہ کے بہت ولی اللہ ہیں، آپ کے اوپر بہت بڑی آزمائش ہے جو بڑے بڑے اللہ علی ولی اللہ پہ آئی تھی. اگر اتنی بڑی آزمائش آپ کے اوپر آ رہی ہے تو پھر جلد یہ آزمائش ختم بھی ہوگی، کیونکہ ہر رات کے بعد اجالا ہے، ہر اندھیری رات کے بعد اجالے والا دن ہے، اور ہر دن کے بعد رات ہے. تو یہ تو چلتا رہے گا اتار چڑھاؤ. لیکن آپ کے ساتھ اگر معاملات خراب ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں آپ کا رول ہے، آپ سمجھ لیں کہ اس میں یقیناً آپ کی بھی ذمہ داری ہے. آپ اس کا ازالہ کریں، آپ سوچیں، آپ جائزہ لیں کہاں کہاں کمی کوتاہیاں ہیں، اس کو پورا کریں. پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ کوئی نظر کوئی جادو آپ کو نہیں روک سکتی انشاءاللہ کسی تکلیف سے. ہاں ایسے کام نہیں کرنے کے جان بوجھ کے نظر لگے، سیلفیاں ڈال رہے ہیں موبائل میں، فیس بک میں اپلوڈ کر رہے ہیں، پھر تو نظر لگے گی، پھر تو نعمتیں آپ دکھاوا کر رہے ہو اپنی نعمتوں کا. جب جان بوجھ کر دکھاوا کرو گے تو یہ تو پھر اللہ کی ناشکری ہے نا بھائی، پھر تو گناہ ہے، پھر تو نعمتیں کم ہوں گی. گناہ کرو گے پھر تو نعمتیں کم ہوں گی. میں گناہ کرنے پہ نعمتیں کم ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ نعمتیں کم نہیں ہوں گی گناہ کرو گے، نہیں. گناہ کرنے پہ اگر نظر لگے گی یا تمہارے عمل کی وجہ سے جادو ہوگا تو یقیناً پھر رزق کی کمی کا ذریعہ بھی بنے گا، لیکن اس میں تمہارے گناہ شامل ہوں گے. یہ دیکھو کہ تم نے گناہ کیے تو پھر تو مار پڑے گی نا دوست. لیکن اگر تم گناہ کی زندگی نہیں گزار رہے، تقوی والی زندگی گزار رہے ہو، اپنا جائزہ لو نا، اس کے بعد پھر کوئی نظر وغیرہ کوئی جادو آپ کو نہیں روک سکتی انشاءاللہ رزق لینے سے. اللہ آپ کے رزق کی ذمہ داری خود لیں گے، کیونکہ اس کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے. شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل جاتا ہے، آتا ہوا عذاب ٹل جاتا ہے. اگر آپ شاکر ہیں آپ کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، اللہ پاک آپ کو بڑی مصیبت سے بچائیں گے انشاءاللہ. شکر ادا کریں، اللہ کے عذاب ٹل جائیں گے. مال اگرچہ تھوڑا ہو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. جو تھوڑے مال پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ مال پر بھی شکر گزار نہیں ہوگا. جس کے پاس 50,000 ہیں وہ کہہ رہا ہے لاکھ ہو جائیں، جس کے پاس لاکھ ہیں وہ کہہ رہا ہے 2 لاکھ ہو جائیں، جو کہہ رہا ہے 2 لاکھ ہیں جس کے پاس وہ 4 لاکھ ہو جائیں، 4 ہیں اس کے 8 ہو جائیں. اس انسان کا ہوس تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. ایک سونے کی وادی جنگل کی وادی ملے گی، کہے گا دوسری دے دیں. یہ اس کا نفس نہیں بھرے گا، اس کا قلب نہیں مطمئن ہونے والا. اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے تھوڑے مال پہ اللہ پاک اس مال کو بڑھائیں گے. لیکن یاد رکھو اگر تھوڑے مال پر یہ کہہ رہے ہو کہ تھوڑا ہی تو ہے، اس میں شکر کرنے کے لیے ہے ہی کیا، تو اللہ پاک تمہیں مزید بھی تمہاری نعمتوں کو روک دیں گے. اور اللہ پاک اس میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک واقعہ بیان آ گیا میرے ذہن میں. ایک بندہ کہتا ہے حضرت موسیٰ آپ اللہ سے کلیم اللہ ہیں، باتیں کرنے جا رہے ہیں نا، آپ اللہ سے باتیں کرنے جا رہے ہیں، کلیم اللہ ہیں، تو آپ ذرا اللہ سے سوال پوچھیں کہ یار اتنا مجھے میرے اللہ نے رزق دے رہے ہیں، میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے، میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے، میں کیا کروں، کہاں رکھوں، اتنا مجھے نہ دو کم دو. اور ایک اور راستے میں بندہ ملا کہتا ہے اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سے کہیں کہ مجھے کچھ دے دیں. تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو کہا علیہ السلام کو کہ یہ جو بندہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میرے پاس مال رکھنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، مال اتنا ہے کہ جگہ نہیں ہے، تو اس کو کہو کہ اللہ کا شکر ادا کرنا کم کر دے، تو میں جو ہے اس کو کہو کہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے تو میں اس کی نعمتیں کم کرنا شروع کر دوں. اور دوسرے کے بارے میں کہا کہ اس کو کہو کہ بھائی یہ بالکل شکر نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو تو میں تمہیں تمہارے مال میں برکت دوں گا. جب دونوں کے پاس جا کے نصیحت فرمائی، ایک کو کہا کہ بھائی تم اللہ کا شکر ادا کم کرو گے تو تمہاری نعمتیں کم ہو جائیں گی. کہے گا ہے میں اللہ کا شکر کم کروں، اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، اتنا کچھ دیا ہے، اور میں اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ ادا کروں. اللہ پاک نے اس کو اور نواز دیا. اس نے کہا اللہ کا آپ کا بہت شکر ہے اللہ اس نے اور اللہ نے اس کو اور دے دیا. اور جس کے پاس گئے نا جو غریب فقیر مسکین تھا اس کو بولا بیٹا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اللہ پاک نوازنا شروع کر دیں گے آپ کو. کہتا ہے اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، نعوذ باللہ، اللہ نے مجھے دیا ہی کیا کہ میں شکر ادا کروں. تو جو تھا نا وہ بھی چلا گیا، جو کپڑے پہنے تھے نا وہ بھی چلے گئے. اس طرح کی غالباً کچھ قصہ ملتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا ہے اور شکر ادا کرو گے انشاءاللہ وہ تھوڑا بڑھے گا. لیکن اگر آپ کے پاس اگر تھوڑے میں اگر شکر کی کیفیت نہیں آ رہی نا، زیادہ میں بھی نہیں آئے گی، یقین کرو کبھی بھی مطمئن نہیں ہو. تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ پاک نے بہتوں سے بہتر رکھا ہے. ارد گرد جائزہ لو، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 2 وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے. میں نے خود دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو کچرے کے ڈبے میں سے تندور کی روٹی کے پیسز نکال کے پانی میں ڈپ کر کے کھا رہے تھے. اب سوچیں آپ تندور کی روٹی کے ٹکڑے جو ریسٹورینٹ کے باہر پڑے ہوتے ہیں کہ وہ جو گندی تندوری روٹیاں ڈسٹ بن میں ڈالی جاتی ہیں وہ اٹھا کے اس کو پانی میں ڈپ کر کے کھا رہے تھے. ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. اللہ پاک نے آپ کو کتنا کچھ نوازا ہے اور آپ ناشکری کی انتہا کر چکے ہو. اللہ پاک سے پناہ مانگو، معافی مانگو جو آپ نے ناشکری آج تک کی ہے. میں نے جو ناشکری کی ہے اس پہ میں معافی مانگوں، جو آپ نے کی آپ لوگ مانگے. ہم سب اپنے گناہوں کی معافی مانگے کیونکہ ہم سب ناشکر ہیں. ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم صحیح شکر کا حق ادا کر رہے ہیں.
کہیں نہ کہیں بار بار ہم ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک سے کہیں اللہ آپ کا شکر ہے، اے اللہ آپ کا شکر ہے، جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں اس پہ آپ کا شکر ہے. اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نوازوں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے. جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے والا، غور و فکر کرنے والا، اپنی زندگی میں عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.